ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ دوبارہ ایک میز سجنے جا رہی ہے ٹرمپ کے جس طرح آنے کی کچھ لوگ بات کر رہے ہیں. آپ کو بھی یہی امید ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود آئیں گے؟ ٹرمپ بھی اسی تقریباً دلدل میں پھنسا ہوا ہے. فائنل پیپر پر سائن کرنا ہو تو پھر پزشکیان صاحب اور ڈونلڈ ٹرمپ ہی کریں گے. دونوں طرف رابطے ہیں اور ابھی بھی ایک اگریمنٹ پر پہنچنے کے لیے ڈسکشنز جاری ہیں. تو اس بات کو آپ سیکنڈ کریں گے؟ جو ایران کو 72 گھنٹوں کے اندر اس کے نظام تبدیل کرنے کی خواہش رکھتا تھا، اب وہ صرف ہرمز کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہے. اسلام آباد میں پیپر سائن کرے گا چائنا جانے سے پہلے. مڈ ٹرمز الیکشن میں یہ جیتنے کی کوشش کریں گے. پاکستان نے اپنے سیکیورٹی پرسنلز بھی اور فائٹر جیٹس بھی سعودی بیس کے اوپر اتار دیے ہیں. ایران اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ اس کا مطلب کہ یہ ایران کے ساتھ لڑنا چاہتا ہے؟ نہیں. تو کیا ایران اور سعودیہ بھی آپس میں کچھ تعلقات بہتر کر رہے ہیں؟ سعودی عرب ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، کتنے نازک موڑ پہ ہیں وہ بھی سمجھتا ہے. باب المندب کتنا خطرناک کارڈ ہے. آج شہباز شریف صاحب روانہ بھی ہوئے ہیں سعودی عرب. کسی اسٹیپ پہ جا کے آپ کو لگتا ہے کہ ایران بھی ان کا پارٹ ہو سکتا ہے؟ 4 ملک اسپیشلی جو پہلے میں نے نام لیے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک نئے الائنسز کی طرف جا سکتے ہیں. آبنائے ہرمز پر ٹیکس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، یا اس کا کوئی اور میکینزم بھی بن سکتا ہے؟ میں اسٹریٹ آف ہرمز کو ایران کا اٹم بم کا نام دے رہا ہوں. السلام علیکم ویورز، میں ہوں سمینہ پاشا. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ویورز، ایک دفعہ پھر اسلام آباد بننے جا رہا ہے مرکز نگاہ، کیونکہ کافی زیادہ ایسی ہی اب کنفرمڈ خبریں آ رہی ہیں کہ جس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر مذاکرات کی ٹیبل جو ہے وہ اسلام آباد میں ہی سجنے جا رہی ہے. لیکن خبریں تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی آ سکتے ہیں. کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ اور اس دفعہ اگر دوبارہ مذاکرات کے لیے بیٹھتے ہیں تو کیا کوئی حتمی نتیجے تک پہنچیں گے؟ کتنے اس کے امکانات ہو سکتے ہیں؟ ان تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے. کچھ اور بھی خطے میں کافی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں جو اس سے پہلے نہیں دیکھی جا رہی تھی، تو اس کے حوالے سے بھی ذکر کریں گے. لیکن آج خاص طور پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایران سے معروف صحافی جناب حسین باقری صاحب. تو ان سے ذرا جانتے ہیں کہ وہ کیسے ان ساری ڈیولپمنٹس کو دیکھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا حسین باقری صاحب. السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام آپ کو اور آپ کے معزز ویورز اور پاکستان کے عوام کو ایک بار پھر تہران سے السلام علیکم. الحمدللہ ہم بالکل ٹھیک ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے اور آمین. ہمارے لیے بھی دعا گو، کیونکہ یہاں پر ہمیں تو کافی اثرات بھگتنے پڑ رہے ہیں. ایک تو لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رئی ہے. آپ کے یہاں بھی ویسے چلے یہیں Yes. سے بات شروع کر لیتے ہیں. ادھر بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ کوئی انرجی کرائسس نظر نہیں آ رہا ہے؟ کوئی نہیں. نہیں. اس پچھلے تقریباً 46 ڈیز جب سے وار اسٹارٹ ہوئی ہے، اس وقت تک آج تک، اس وقت سے لے کے آج تک آفس میں، گھر پہ، پورا تہران کے اندر اور پورا ایران کے ہر شہر کے اندر 1 گھنٹے کے لیے بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی. یہاں پہ گیس کی بندش کی کوئی گزارش نہیں ہے یا کوئی خبر نہیں ہے یہاں پہ. اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول کے حوالے سے 1 روپیہ کی انکریز نہیں ہے پرائسز میں. تو وی آر ڈوئنگ ایکچولی ویری ویل. چلیں، گڈ انف. ظاہر ہے ایک تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے نا کہ ایران میں تو خود پیٹرول نکلتا ہے، تو ظاہری سی بات ہے وہاں پر انرجی کا اس طرح نو کی. نو، اچھا یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں میں. اچھا. ہوں. ایران تقریباً اپنا 45 to 60% پیٹرول امپورٹ کرتا ہے. اوکے. یہ یاد رکھیں آپ، انٹرسٹنگ. 40 to 60% امپورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ 100% اس نے خود اس کی مقامی پیداوار ہو. تیل ان کے مقامی پیداوار ہے، بہت سارے پیٹروکیمیکل پروڈکٹس ان کے مقامی پیداوار ہے، لیکن 40 to 60% جو فیول ہے یہ امپورٹ کرتے ہیں. اس کے باوجود گورنمنٹ کی سبسڈی کی وجہ سے لوگوں کو اس پرائس میں ابھی مل رہی ہے. واو، یہ تو میرے لیے بھی ایک انفارمیشن ہے. میرا خیال ہے میرے ویورز کے لیے بھی یس بہت سارے لوگوں کے لیے انفارمیشن ہوگی ایک. جی. ایکچولی کچھ لوگ ایسے بھی بات کرتے ہیں کہ چلے جی جاتے ہیں اور ایران سے سستے پیٹرول خریدتے ہیں. بھائی یہ سستے پیٹرول ایران کی گورنمنٹ کی سبسڈی ہے اپنے لوگوں کے لیے. یہ اسی قیمت کسی اور کو نہیں بیچ سکتے. وہ دوسروں کو کیوں سبسڈی دے دیں؟ یہ تو اپنے لوگوں کے لیے سبسڈی دیں گے. اس لیے یہ اس طرح کی باتیں یہ عوامانہ باتیں ہیں کہ ہم اسی پرائس پہ 4 روپیہ فی لیٹر خریدتے ہیں ایران سے. یہ آپ کو نہیں دے رہے ہیں، یہ اپنے لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے بہت ہیوی قسم کے سبسڈی پے کر رہے ہیں اس پیٹرول کے اوپر اور لوگوں کو فراہم کیا جا رہا ہے. اچھا، ویسے تو میں نے ٹاکس سے بات شروع کرنی تھی، لیکن چونکہ اب وہ ایران کے جو اندر کے معاملات ہیں اس پہ بات شروع ہو گئی تو اسی کو ہی آگے بڑھا لیتے ہیں. ایرانی گورنمنٹ جو اس وقت پرفارم کر رہی تھی یہ جنوری میں خاصی ان پاپولر لگ رہی تھی، اور کچھ ان کے خلاف مظاہرے بھی ہو رہے تھے، بلکہ بڑے پرتشدد مظاہرے بھی ہوئے. کچھ لوگ تو یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان پرتشدد مظاہروں میں
ہزاروں مظاہرین کو گولیاں مار دی گئی، انہیں جان سے مار دیا گیا. تو یہ سب کیوں تھا؟ کیا ایسے ایشوز تھے جن کے اوپر مظاہرین باہر تھے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ ہی لوگوں کے پروگرام میں بھی کچھ لوگوں نے، سینئر لوگوں نے اس کے اوپر باتیں کی ہے. تو اس سوال کے جواب میں مجھے اجازت دے دیں کہ ایک مختصر پس منظر بتاؤں تاکہ آپ کے ویورز کو ضرور کچھ ضرور. چیزیں کلیئر ہو جائیں. دیکھیں، 28 دسمبر 2025 کو تہران کے اندر تاجر طبقے نے ڈالر کی قیمت میں شدید اضافے اور مہنگائی کے خلاف ایک احتجاج شروع کیا. یہ بالکل سچ ہے. میں خود بھی اس میں 2 دن کے لیے موجود تھا، کیونکہ ہم بھی کاروباری طبقے سے بلونگ کرتے ہیں، کمپنی چلاتے ہیں ہم بھی یہاں پہ. تو 28 دسمبر سے 8 جنوری تک 10-11 رات صبح سے لے کر شام تک ایران کی ٹوٹل مین بازار پورا ایران کے اندر وہ کلوز کیا انہوں نے، اور ایک بہت پرامن وہ احتجاج بھی کیا کہ یہ قیمتیں مسلسل اضافہ ہو رہے ہیں تو اس کو روکنا چاہیے. ان تمام 10-11 راتوں میں نہ کوئی گولی چلی، نہ کوئی شخص ہلاک ہوا، اور نہ پولیس کے اوپر کوئی تشدد کے کوئی اخبارات آئے ہمارے پاس. لیکن 7 جنوری کو رضا پہلوی، جو ایران کے اپوزیشن لیڈر سمجھے جاتے ہیں، واشنگٹن میں بیٹھ کے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ 8 جنوری اور 9 جنوری کی رات کو دوبارہ سڑکوں پہ آئیں اور ایک ملک گیر احتجاج کریں، اور اس میں جتنا نقصان ہو سکے گورنمنٹ کے خلاف یہ اپنے زور اور جو چیز ان کے پاس ہے وہ یوز کر کے ایک بالکل جنگی محاذ بنائے. نتیجتاً یہ ہوا کہ ایران کے تقریباً 40 شہروں میں انہی 2 دنوں یعنی 8 اور 9 جنوری کو سب سے بڑے مظاہرے ہم نے دیکھی. اور اس میں ایک عجیب بات یہ بھی تھی کہ جب 11 دنوں میں کوئی ہلاکت کی ایک بھی اخبار نہیں آ رہی تھی، تو 12ویں اور 13ویں دن اچانک ایسا کیا ہوا کہ 100 سے زیادہ پولیس، فوجی اور سیکیورٹی اہلکار مارے گئے. ہوں. اور اس سے بھی اہم سوال یہ ہے، جب پہلے 10 دنوں میں کچھ نہیں ہوا تھا تو پھر کیسے ممکن ہے کہ صرف 18 گھنٹوں کے اندر، دیکھیں بہت امپورٹنٹ بات ہے، صرف 18 گھنٹوں کے اندر 3150 لوگ مارے گئے. دیٹ از دا آفیشیل اسٹیٹمنٹ آف دا گورنمنٹ. 3150. آپ اس کا موازنہ کریں، ایران 40 دن تک دنیا کے سپر پاور، ملیٹریلی سپر پاور کے ساتھ لڑتا رہا. جنگی طیارے یوز کی، بمباری کی گئی، جدید ہتھیار استعمال کیے گئے. ان ٹوٹل 40 دنوں میں ٹوٹل ایران عادتیں 4000 تک پہنچتی ہے. جی. 40 دن سپر پاور کے ساتھ آپ لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، یہ بنکر شکن بم استعمال کرتے ہوئے 4000 افراد. 18 گھنٹوں کے اندر ایک داخلی تصادم میں 3150 لوگ مارے جاتے. آپ جب اس کی نوعیت چیک کرتے ہیں، مساجد کو جلانا، ایمبولینسز کو جلانا، بینکوں اور عوامی جو فلاحی مراکز ہے ان کو نقصان پہنچانا، تو یہ واضح ہوتی ہے ایک بالکل مسلح جڑپ تھی یہ. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں، آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کردش لوگوں کو اسلحے فراہم کی تھی، ہم نے ان کو مسلح کیا تھا تاکہ وہ ہمارے مدد یہ پائیں. انہوں نے اعتراف کیا تھا. اسی تناظر، جی اعتراف، گورنمنٹ آف ایران پہلے دن سے کہہ رہا، یہ جو داخلی جنگ کا صورتحال پیدا ہوا تھا ایران کے اندر، مسلح گروپ تھے، اس میں علیحدگی کے پسند عناصر شامل تھے، موساد کے ایجنٹس تھے، سی آئی اے سے وابستہ افراد تھے، اور وہ مونارکسٹ تھے جو اسلحے لے کے گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کی ایک رات کے اندر کوشش کی ہے. اسی یعنی طرح آپ یہ کہہ مارک سکتے ہیں پمپیو کی، ان تمام فیکٹس پہ کہ ہم جی کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یا اسرائیل مل کر باقاعدہ جنگ مسلط کرتے، انہوں نے کوشش یہ کی کہ پہلے اندر سے ہی رجیم چینج کیا جائے. یہ انہی کی طرف سے ایک سپانسرڈ سازش تھی، اگر میں آپ کی بات کو صحیح سمجھی ہوں. بالکل ایسا ہے. اس سے پہلے کا مرحلہ بھی ہے. دیکھیں سینکشن کس نے لگایا ایران کے اوپر؟ ایران از اے $28 ٹریلین اکانومی، ٹھیک. 6th richest country in the world. 40 سال سے سینکشنز امریکہ نہیں لگایا. اسی سینکشنز کی وجہ سے ایران کے اندر جو ڈالر کی ریٹ ہے وہ اوپر گیا، اور اسی ڈالر کی ریٹ اوپر جانے کے بعد جب ہڑتال ہوئی ایران کے اندر، 11 رات ہڑتال کیا لوگوں نے، عوام نے، جس طرح ایرانی عوام کو میں جانتا ہوں، ایک گولی بھی ماری نہیں گئی، ایک پولیس اہلکار شہید نہیں ہوا، ایک عام شہری شہید نہیں ہوا. تو یہ جو 2 راتیں تھی، دیٹ واز
ایک کمپلیٹ کانسپیرسی، ایک بہت سوچے سمجھے منصوبے کے تحت گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کی کوشش کی. یہ خود ہی لوگوں کو فائر کر رہے تھے اور لوگوں کو قتل کر رہے تھے، اور یہ ڈیڈ باڈیز کے اوپر بالکل ایک سیاست کھیلنے کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا. تو جہاں اعداد و ٹھیک ہے. ہاں یہ جو اعداد تک آتے ہیں نا، اعداد و شمار میں، گورنمنٹ کے اعداد و شمار یہ ہے: ہم نے 3150 لوگوں کی تفصیلات، شناختی کارڈ اور تصاویر جاری کی ہے. ٹھیک. ہاں اب باہر کی میڈیاز کہہ رہے ہیں 7,000 ہے، کوئی ہاں کہتا ہے 20,000 ہے، کوئی کہتا ہے 40,000 ہے. گورنمنٹ آف ایران کی ایک بہت ہی ریشنل لاجک اور ریشنل دعوت ہے کہ اگر آپ کے پاس 3150 جو ہم نے منتشر کی ہے، اس کے علاوہ ایک بھی ایسا شناختی کارڈ یا ہوں تصویر ہو جو آپ کہتے ہیں اس حادثات میں مارے گئے، تو آپ پیش کریں، ہم اس کو دیکھنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایران کے اندر جو حقیقت ہے اس کو چھپائی جا رہی ہے، اور جو غیر حقیقت اور غیر واقعی باتیں ہیں اس کو میڈیا کے تھرو، جو مینلی زائنس ڈومیننٹ میڈیا اور ویسٹرن ڈومیننٹ میڈیا، ان کے تھرو نہیں لیکن لوگوں تک یہ پہنچایا بات تو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو چیزیں اس معاملے پہ تو آپ کا آ گیا، لیکن یہ تو ایک تنقید پھر بھی ایران کے اوپر ادروائز بھی ہوتی ہے کہ جی کوئی کنزرویٹو سوسائٹی ہے، کوئی پتہ نہیں خواتین کے لیے بالکل لمیٹڈ یہاں پر ماحول ہے، کام نہیں کر سکتی، حجاب کے بغیر باہر نہیں آ سکتی، یا اس طرح کی باتیں بھی ہے کہ جی اپوزیشن تو یہاں پہ سروائیو ہی نہیں کر سکتی، اپوزیشن کو تو بالکل یہاں پہ سیاست کا موقع ہی نہیں دیا جاتا. تو یہ ساری چیزوں کے اوپر بھی تنقید تو ایران پہ رہی ہے. بالکل رہی ہے. دیکھیں، مجھے نا اپنا تعریف پسند نہیں ہے کہ میں اپنا تعریف کروں آپ کے پروگرام میں، لیکن اپنی بات کی حقانیت واضح کرنے کے لیے یہ کہنا بہت ضروری ہے. آپ کو ایران کے اندر اور نہ ہی ایران سے باہر کوئی ایسا شخص ملے گا، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو ملے گا، میں یہ چیلنج بھی کرتا ہوں، جو ایرانی معاشرے کو اتنی گہرائی سے سمجھتا ہو، ساتھ میں پاکستانی معاشرہ، امریکی معاشرہ اور اسرائیلی معاشرہ کو بھی بیک وقت اسی سطح پر جانتا ہوں. میں اس بات کو چیلنج کے طور پہ پیش کرتا ہوں. بلکہ میں اپنے ناظرین تہران کو میں یہ تھوڑا سا پچھلے بتا بھی دوں جی کہ آپ کی جو پیدائش ہے وہ اسکردو میں ہے، اور آپ بیسکلی بالکل پاکستانی نژاد ہیں، اور پھر بالکل بعد میں وہاں جا کے آپ سیٹل ہوئے ہیں، وہیں پہ آپ کا جی براٹ اپ رہا ہے. تو اس جی لحاظ سے جی پاکستان کے ساتھ آپ کی گہری ٹائز رہی ہیں. بالکل بالکل. ہوں میں اردو، میں خود کوشش کر رہا ہوں کہ سیکھوں، کیونکہ ہماری جو فیملی ہے اسکردو میں، آپ کو پتہ ہے اردو ہاں نہیں بولی جاتی. ٹھیک میں ہے. بلتی بولتا ہوں، میں شنا بولتا ہوں، ابو اور امی کی جو زبانیں ہیں. اور پھر اس کے بعد ہمارے گھر میں 35 سال پہلے تقریباً آ گئے تھے تو صرف فارسی ہی بولی جاتی ہے. اور پھر شادی بھی ایران میں ہی کی ہے میں نے، ایرانی فیملی کے ساتھ. لیکن سال میں ایک دو دفعہ میں آتا جاتا ہوں پاکستان، اپنے گاؤں کا وزٹ کرتا ہوں. تو اس لیے اگر اردو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لہجہ، لب و لہجہ ڈفرینٹ ہے، تو اس لیے کہ میں خود سیکھ رہا ہوں. میں نے ایک کلاس بھی اردو میں نہیں پڑھی ہے، کوشش ہے کہ میں اردو اچھا، لیکن بس اس کے بات کر باوجود سکوں. بہت امپریسو ہے آپ کی اردو. بہت ٹھیک ہے. بہت شکریہ. تو میں پچھلے ہاں 35 سال سے تہران میں گزار رہا ہوں. ہوں ان 35 سالوں میں سے میں 3 سال مشہد میں ایک کمپنی کو ایز اے سی او میں ہینڈل کر رہا تھا، جس میں تقریباً 1,000 ایرانی ملازم تھے. اس میں ایرانی معاشرے کی ہر طبقے سے میرا تعلق ہے، سیکیورٹی حلقوں سے لے کر ان نوجوانوں تک جو اسلامی جمہوریہ ایران کے سخت مخالف ہے. میرے دوستوں میں شاہ کی حامی بھی ہے، انقلابی بھی ہے، اور وہ لوگ بھی ہے جو ان دونوں میں سے کسی کو نہیں چاہتے. ٹھیک. یعنی ایرانی معاشرہ کو مکمل طور پر اسی بنیاد پر میں آپ سے عرض کروں کہ ایران کے جو لوگ ہیں، بہت سے پہلوؤں میں پاکستان اور خطے کے دیگر ممالک کے لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ آزاد زندگی گزارتے ہیں. سمینا، اگر بات طرز زندگی اور معاشرتی ماحول کی ہو تو آپ تہران آئیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. آپ کو میں ایسے کیفیز اور ریسٹوران دکھا سکتا ہوں جو آپ کو کسی اور ملک، کم سے کم ریجن کے اندر اس کی مماثلت اور مثال نہیں ملتی. ٹھیک. پاکستان اس کی نسبت بہت بہت اس حوالے سے پیچھے ہے. تہران، شیراز، مشہد، اصفہان، تبریز اور کرج جیسے شہروں میں لباس اور روزمرہ زندگی کے حوالے سے خطے کی کئی ممالک سے زیادہ آزادی دیکھ سکتے ہیں. میں اس لیے آپ اگر یقین نہیں کرتے ہیں تو 2 بار جاوید چودھری صاحب آ گئے، میں نے ہی بلایا تھا ان کو. ان کے آرٹیکلز آپ پڑھیں ایران کے بارے میں، آپ پریشان ہو جائیں گے. ان کو بھی نہیں لگتا تھا کہ ایران اتنا ماڈرن قسم کی سوسائٹی ہوگی. اچھا ویسے لہٰذا یہ ایک مسئلہ بات نہیں. انٹرسٹنگ پتہ ہے کیا ہے، یہ اس جی جنگ کی وجہ سے کیونکہ ایک دم لائم لائٹ میں آیا ایران، تو بہت سے لوگوں نے جی اب اس کے بارے میں جاننا شروع کیا، سرچ شروع کیا، تو بہت بالکل سارے ایسے حقائق جو ایک پرسیپشن تھی اس کے برعکس نظر آنا شروع ہو گئے ہیں.
تو یہ آپ کی بات درست ہے کہ وہ چونکہ ایک سائڈ پہ آپ ایک تو سینکشنز لگی ہوئی تھی، بہت زیادہ اس طرح لائم لائٹ میں نہیں تھا، تو بہت ساری چیزیں، بڑے پہلو جو تھے وہ چھپے ہوئے تھے، جو اب جو ہے وہ اس کے اوپر ڈگ آؤٹ کیا جا رہا ہے، تو وہ چیزیں کافی ساری سامنے آ رہی ہیں. مجھے تو پتہ نہیں دیکھیں تھا اتنا یہ جو خوبصورت ہے تاثر ہے ایران، نا، میں نے اب جو بالکل ویژولز دیکھے ہیں. بہت ماڈرن جی، دیکھیں بہت ماڈرن ہے. اور دیکھیں میں یہاں پہ میرا جو آفس ہے نا، یہ نارتھ آف تہران میں جہاں پہ میں ابھی بیٹھا ہوں، گھر میرا ویسٹ آف تہران پہ ہے. اور اگر میں آپ کو کہوں کہ میں اسلام آباد آتے ہوئے میں اپنے ٹینس کلب کو مس کرتا ہوں، اپنے یہاں پہ پہاڑوں کے اوپر اسکی کرتے ہیں ہم، وہ اس کو مس کرتا ہوں. تو یہاں پہ جو ماڈرنٹی آپ کو نظر آئے گی وہ انشاءاللہ آپ وزٹ کریں گے تو پتہ چلے. لیکن یہ تاثر کہ خواتین پر ہر سطح پر جبر کیا جاتا ہے، انہیں مکمل طور پر مجبور کیا، یہ میں آپ کو بتا دوں ایک مسخ شدہ تصویر ہے. اور ریالٹی کے ساتھ اس کا کوئی بھی ریلیٹیوٹی نہیں ملے گی آپ کو. یہ بالکل ایک مسخ شدہ تصویر ہے. رائٹ. انشاءاللہ جی، یہ وار اللہ کرے کہ اختتام پذیر ہو. کچھ میں بھی یہاں پہ عطاب کا شکار ہوں ذرا کچھ چیزوں کی وجہ سے، میرے اوپر بھی پابندیاں، تو میں ذرا باہر ٹریول کر سکوں گی تو انشاءاللہ ضرور میرا پلان ہے کہ ایران انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور لائیں گے. وہ پابندیاں تو ہمارے اوپر بھی آ گئی جی، کوئی مسئلہ نہیں، پاکستان میں ایسا ہوتا ہی رہتا ہے. وہ پھر آپ کو بتائیے. تو بہرحال جی اب یہ جو ساری چیزیں ہیں، ایونچولی اب ذرا ٹاکس کی طرف چلتے ہیں. ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ دوبارہ ایک میز سجنے جا رہی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا اسی ویکینڈ پہ ٹاکس ہو سکتی ہیں؟ اور اگر واقعی ڈونلڈ ٹرمپ کے جس طرح آنے کی کچھ لوگ بات کر رہے ہیں، آپ کو بھی یہی امید ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود آئیں گے؟ اور ایسی صورت میں کیا پھر ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کریں کہ ایران کے صدر بھی خود آئیں گے؟ کیونکہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صدر آئیں گے تو ادھر سے بھی ایک بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے پھر ایک جوائنٹ اگریمنٹ جو ہے صدور ہی دستخط کریں گے آ کے. جی. دوبارہ اس سوال کو جواب دینے سے پہلے ہم یہ جو 21 آورس کا بہت ہی فشردہ ٹائپ آف مذاکرات تھے اس کو ذرا دیکھتے ہیں. امریکیوں نے کہا تھا کہ ہم 300 افراد لے کے آئے ہیں مذاکرات کے لیے جے ڈی وانس کے ساتھ، ہوں. لیکن ان میں سے تقریباً 290 لوگ صرف سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے لوگ تھے، اور جو مین مذاکرات کرنے آئے تھے وہ 10 افراد تھے. اس کے مقابلے میں ایران کی جو ٹیم تھی وہ تقریباً 85 لوگ اس میں شامل تھے، 71 لوگ اس میں ماہرین تھے. ہوں. مطلب دوسری جانب بغیر کسی تیاری، بغیر کسی اہلیت، بغیر کسی واضح منصوبے کے آئے تھے. زیادہ سے زیادہ ان کے ہاتھ میں 2 پیپرز تھے جس میں انہوں نے اپنے مطالبات لکھے تھے اور وہ مسلط کرنے کے کوشش کر رہے تھے. ایرانی وفد میں صرف 25 تو پی ایچ ڈی ہولڈرز تھے، اپنے شعبے کے ماہر تھے. مجھے یہ بھی معلومات ہے کہ صرف جوہری مسئلے کے اوپر ایرانی ٹیم نے 120 صفحات پر مشتمل تکنیکی مواد ان کے سامنے رکھا ہے ایز اے ریفرنس، کہ آپ یہ دیکھیں 120 پیجز کے ٹیکنیکل نکات سے آپ اس کو چیک کریں. تو کہنے کا مطلب یہ ایرانی وفد میں اقتصادی امور کے لیے مرکزی بینک کے سطح کے ماہرین آئے تھے، ڈاکٹر ہمتی. سیکیورٹی معاملات میں اعلیٰ ترین سطح ڈاکٹر احمدیان جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری تھے وہ آئے تھے. حکمرانی کی موضوعات پر ڈاکٹر قلیباف آئے تھے جو بہت ہی سینئر سیاسی شخصیت ہے. بین الاقوامی تعلقات کے لیے خود وزیر خارجہ عباس اراغچی صاحب، ڈاکٹر عباس اراغچی صاحب آئے تھے. قانونی امور کے لیے ڈاکٹر غریب آبادی صاحب آئے تھے. لیکن یعنی ہر شعبے کے لیے ان کے اپنے ماہرین آئے تھے. اور دوسری طرف جائیداد کے کاروبار کرنے والے لوگ آئے تھے. ہوں. اور انہیں میرا اپنا پرسپیکٹو یہ، ایران نے ان کو 40 دن کا جنگ کا ایک سبق سکھایا، اور اسلام آباد میں مذاکرات کی میز پر کیسے بیٹھتے ہیں وہ بھی ایک سبق کیا بات سکھایا. ہے. کہ یہ مذاکرات جائیداد کی خرید و فروخت کے لیے نہیں ہوتا، نہ کہ ہی آپ اپنے نے اپنا خواہشات کو داماد بھیج مسلط دیا، کرنے کے لیے. آپ نے پراپرٹی سے بالکل ریلیٹڈ لوگ بھیج دیے، جیسے کوئی بالکل فیملی میٹر سالو ہو رہے ہیں. یہ ایک باقاعدہ 2 طرفہ اور حقیقت پسندانہ سیاسی عمل ہوتا ہے. اس لیے کیا یہ مذاکرات ہوں گے؟ میں ایرانی پرسپیکٹو آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ایران کے آج کل کی جو حالات ہے وہ ایک بہت ہی سینسٹیو حالات ہے. میں آپ کو بتا دوں آج کے جو حالات ہے ہم اس کو ایک لامتناہی تعلق کا نام دے سکتے ہیں. مطلب ہر چیز بکھری ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو. وجہ یہ ہے کہ اب نہ ہم مکمل جنگ کے سچویشن میں ہیں، نہ ایک مستقل جنگ بندی کی طرف جا رہے ہیں. ایک بالکل سنسان کا ماحول ہے جو نہ جنگ ہو رہی ہے نہ جنگ بندی کا کوئی خاص بیچ فیصلہ میں ہوا ہے. ہینگ کر رہے ہیں کہیں اس میں بالکل. ٹھیک. ہینگ کر رہے ہیں. تو اس میں نا 3 بہت بڑے نقصانات ایران کے لیے، ہر کسی ملک کے لیے ہو سکتا ہے. ایک، سیکیورٹی ڈیلیماز ہوں گے. مطلب ٹھیک. دونوں ایک دوسرے کے اوپر نہایت عدم اعتماد کا شکار ہے، اور یہ عدم اعتماد روز بروز بڑھتا جائے گا. دوسری جو اہم بات ہے،
میں اس کو نام دیتا ہوں عوام کی اسٹریٹجک تھکن. دیکھیں 46 راتوں سے ایرانی لوگ سڑکوں پہ ہیں، رات کو 8 بجے سے صبح 4 بجے تک، اور نعرے لگا رہے ہیں. یہ کب تک جاری رہ سکتے ہیں اس کام کو، ٹھیک. اگر نہ جنگ کا فیصلہ ہو اور نہ ہی کوئی مؤثر جو ہاں، امن عمل اس کسی کا طرح کوئی بات نتیجہ لگ ہو. جائے، پتا ہو کہ جی اب لڑائی کر رہی ہیں یا اب اپنا کیا روزمرہ کے بالکل معاملات چلانے ہیں. یہ بالکل ٹھیک. یہ ایک تھکن ہے. اور دوسری بات باطل چکر، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وشس سرکل ہے. یہ حملہ ہوتی ہے ایران کے اوپر، پھر جنگ ہوتی ہے، پھر ابتدائی مذاکرات ہوتے ہیں، جنگ بندی اور غیر یقینی صورتحال. ٹھیک بات. یہ غیر یقینی صورتحال 3-4 مہینے کے بعد پھر دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے، جنگ، حملہ، ابتدائی مذاکرات، جنگ بندی. تو ایران کو چاہیے کہ یہ ایک مستقل طور پر اس وشس سرکل کو توڑے اور ایک انجام تک پہنچے. تیسری بات، ایک اسٹریٹجک افق کا فقدان ہوتا ہے. دیکھیں جب آپ غیر یقینی صورتحال سے گزرتے ہوں، معیشت دان پیشگوئی نہیں کر سکتے ہیں، طالب علم اپنے منصوبہ بندی نہیں کر سکتے ہیں، ملازمین واضح سمت کے بغیر کام کر رہے ہوتے ہیں، کاروباری افراد سرمایہ کاری لانگ کے ٹرم لیے پالیسی فیصلہ کوئی نہیں. نہیں بن سکتی. نہیں، یہ پورا معاشرہ مستقبل کے ویژن سے محروم بالکل رہتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اور جب ایسا ہوتا ہے تو امید کم ہونے لگتی ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس معلق حالت سے نکلنا ہوگا، اور اس لیے میرا خیال ہے ایران ضرور مذاکرات کرے گا. ہوں ہوں اب ٹرمپ بھی اسی تقریباً دلدل میں پھنسا ہوا ہے، بلکہ وہ زیادہ دلدل میں پھنسا ہوا ہوں ہے. وہ بھی چاہے گا مذاکرات کریں. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ چاہے تو، اور پاکستان جس طرح واقعی میں کوشش کر رہا ہے، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں مل کے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت جلد ہم اسی چیز کو دیکھیں گے کہ اگر فائنل پیپر کے اوپر پر سائن کرنا ہو تو پھر پزشکیان صاحب اور ڈونلڈ ٹرمپ ہی کریں گے اس کو. اوکے. انٹرسٹنگ. اچھا، اس پہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ابھی تو ظاہر ہے کہ فی الحال سامنے آمنے تو نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن یہ خبریں آ رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں کہ دونوں طرف رابطے ہیں اور ابھی بھی ایک اگریمنٹ پر پہنچنے کے لیے ڈسکشنز جاری ہیں. تو اس بات کو آپ سیکنڈ کریں گے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا. مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ دیکھیں ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو ایک اسمارٹ مینجمنٹ کے تحت ہوں اپنے کنٹرول میں رکھا تھا. ہوں اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کیا، اس نے کہا کہ بھائی میں تو اس کا محاصرہ کرتا ہوں، اور جو ہوں کشتی وہاں سے گزرے گا میں اس کو فائن کرتا ہوں یا اس کو روک لیتا ہوں. تو کرنے کا مطلب یہ تھا، سادہ الفاظ میں، ایران نے ایک تالا لگایا ہوا تھا اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر، امریکہ نے ایک اور تالا اس کے اوپر ٹھیک. لگا لیا. ڈبل. یعنی اب یہ دوہرا لاک ہو چکا ہوں 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 ہے، ڈبل لاک ہے. تو یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹرمپ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. وہ جو ایران کو 72 گھنٹوں کے اندر اس کے نظام تبدیل کرنے کی خواہش رکھتا تھا، اب وہ صرف آبراہ ہے ہرمز کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ خود ایک بڑی شکست ہے. بالکل تو ٹھیک. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو، اور ان کی ایک اور مجبوری بھی آپ دیکھیں امریکہ میں 2 مہینے کے بعد فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے، ہوں لبنان میں 3 مہینے کے بعد انتخابات ہو رہے ہیں، اسرائیل میں 6 مہینے کے بعد انتخابات ہو رہے ہیں، اور خود امریکہ کے اندر مڈ ٹرمز الیکشن 7 مہینے کے بعد ہو رہے ہیں. ایسے ہی. یہ تمام عوامل ایک نہایت حساس صورتحال پیدا ہوں کر رہی ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے بہرحال ٹرمپ کو اس صورتحال سے نکلنے کے لیے کوشش ان کرنی پڑے تمام گی. ایونٹ سے اس لیے پہلے وہ ایک مذاکرات کے اگریمنٹ. بار بالکل بار. ٹھیک. ایک جی اگریمنٹ تک اس سے پہلے. میرا خیال 2 چیزیں ہوں گے، ایک اسلام آباد میں یہ ایک پیپر سائن کرے گا، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، اسلام آباد میں پیپر سائن کرے گا چائنا جانے سے پہلے، 16-17 ہاں، اپریل چائنا میں بھی ان کا چائنا جانے وزٹ سے ہے. پہلے. ہوں ایگزیکٹلی اگر وہ چائنا جانے سے پہلے کرنا چاہیں، وہ کرنا پڑے گا ان کو. یہ معاہدہ کریں گے، اور اطلاعات یہ بھی بتا رہی ہے کہ وہ چاہتا ہے چائنا جا کے کیم اون جونگ کے ساتھ، جو نارتھ کوریا کا سربراہ، اس کے ساتھ بھی پیپر کے اوپر دستخط ہو، اور واپس آ کے کہیں کہ میں نے 2 بہت بڑے پرانے دشمنوں کے ساتھ ایک مفاہمت کی، اور دوبارہ اپنے وہ مڈ ٹرمز الیکشن میں یہ جیتنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک. اور ایک دفعہ پھر کہیں گے کہ مجھے نوبیل انعام بھی دیا جائے، جو انہیں بڑا شوق ہے. اچھا. اچھا، یہ بتائیں کہ جی، یہ جو اور اس بار ویسے ہمیں اس کو وہ بھی کرنا چاہیے، اگر وہ دستخط کرتا ہے تو پاکستان کو اور بھی پش کرنا چاہیے. پاکستان نے تو پہلے ہی کیا ہوا ہے انہیں وہاں پہ ریکمینڈ. ایک بار پھر صحیح، ایک بار پھر صحیح. اچھا، یہ بتائیں کہ یہ جو پاکستان اور سعودیہ کی ایک انگیجمنٹ تھی، ڈیل تھی، این ادھر جب ٹیبل سجی ہوئی تھی، یہ خبر آتی ہے سعودی وزارت دفاع کی طرف سے کہ پاکستان نے اپنے سیکورٹی پرسنلز بھی اور فائٹر جیٹس بھی وہاں پر سعودی بیس کے اوپر اتار دیے ہیں. تو ایران اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھ رہا ہے؟
کیا اس سے کوئی تحفظات ہیں ایران کو؟ کیونکہ بظاہر تو اس وقت جو معاملات چل رہے تھے اس میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں سعودیہ کے دفاع کے لیے پاکستان کو انووک نہ کر دیا گیا ہو یہ سارا پیکٹ جو تھا دفاعی معاہدہ، تو اس سے کوئی انسیکیورٹی ہے ایران کو؟ دیکھیں، جب آپ کے اتنے بہترین تعلقات بنتے ہیں اور دوستی بن جاتی ہے ایک طرح کی، جس طرح آپ یونیفارم میں ان کی ریسپشن پہ جاتے ہیں اور ان کو ریسیو کرتے ہیں، اور اس کے بعد اتنے گفتگو کوشش کرتے ہیں کہ یہ معاہدہ ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپورٹ دے رہے ہیں ایران کو، یہ اتنا ایک پازیٹیو ماحول اور پازیٹیو انوائرمنٹ کریٹ کر چکا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ایران اب اس کے اوپر اتنے اثرات نہیں ہوں گے جو اس سے پہلے ہوتے تھے۔ دوسری بات، پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، اس کے اپنے کچھ معاہدات ہیں، اس کے اپنے صحیح۔ کچھ تقاضے ہیں، اس کے اپنے کچھ مجبوریاں ہیں۔ جیسا ایران کے ساتھ میں بار بار پاکستانی لوگوں سے سنتا ہوں کہ بھائی آپ انڈیا کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں ایران؟ دیکھیں، ایران ایک مستقل ملک ہے، ایک بالکل انڈیپینڈنٹ ملک ہے، اور چائنا کے بعد سب سے بڑا تیل کا جو خریدار ہے ایران کا وہ ہے انڈیا۔ صحیح۔ تو یہ اپنے تعلقات انڈیپینڈنٹ پالیسیز کے حوالے سے وہ جاری رکھے گا، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہی نہیں کہ اگر انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں تو پاکستان کے ساتھ بہت برے تعلقات ہیں۔ اسی طرح یہ ہرگز مطلب ہوں۔ نہیں کہ اگر پاکستان سعودی عرب میں اپنے جہاز بیچتا ہے یا سیکیورٹی پرسنل بیچتے ہیں، اس کا مطلب کہ یہ ایران کے ساتھ لڑنا چاہتا ہے، نہیں۔ ان کو نا دو ڈفرنٹ روپس میں دیکھنے چاہیے۔ جو پاکستان ابھی فی الحال، ہمارے بہت سارے اختلافات پاکستان کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ ہو سکتے ہیں، لیکن صرف اسی پرسپیکٹو کو اگر آپ دیکھتے ہیں، پاکستان از ڈوئنگ اے مارولس جاب ہے، کہ بہت زبردست کر رہا ہے، اتنا بہترین بیلنس رکھا ہے اپنے پالیسیز میں سعودی عرب کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ اور ایران کے ساتھ۔ میرا خیال ہے ایران اس کو سراہتا ہے اور کوئی خدشات نہیں، نہیں اس ہے میں اس تو کے کوئی اوپر۔ شک نہیں کہ ایک طرف ہم امریکہ کو بھی ناراض نہیں کر رہے، ایک طرف ہم ایران کو بھی جی لے کے چل رہے ہیں، سعودیہ کا بھی ہم نے ہاتھ پکڑا بالکل۔ ہوا ہے۔ تو یہ میرا جی، خیال ہے بہترین ڈپلومیسی ہو سکتی ہے، لیکن ایک اور بڑی دس انٹرسٹنگ از چیز، پاکستانی ماڈل۔ ہاں، یہ ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ بھی جی، میں نے دیکھی کہ ایرانی وزیر خارجہ کا بھی سعودی وزیر خارجہ کے ساتھ رابطہ ہوا۔ تو کیا ایران اور سعودیہ بھی آپس میں کچھ تعلقات بہتر کر رہے ہیں؟ ان کے درمیان کیا بات چیت ہوئی؟ بہترین، دیکھیں میں سوچتا ہوں یہ بہترین پالیسی ہے۔ اب یہاں کے جو انڈیپینڈنٹ ملک ہے ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس خطے میں صرف خطے کے ممالک ہی سیکیورٹی کو گارنٹی دے سکتے ہیں، کوئی باہر سے آ کے نہیں۔ ہوں۔ اگر یو اے اس کو نہیں مان رہا، وجہ یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ اسرائیل کا بہت بڑا پریشر ہے اس کے پیچھے، جتنے بھی ہے ملینئرز اور بلینئرز جا رہے ہیں وہ موسٹ آف دم آر جوئش، تو وہ اس کی مجبوری ہے۔ بحرین کی بھی اسی طرح مجبوری ہے۔ سعودی عرب ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، خود مختار ہے، مسلمان ملک ہے، اس کو حالات کی نزاکت کے بارے میں بالکل پتا ہے، کتنے نازک موڑ پہ ہیں ہم وہ بھی سمجھتا ہے۔ ٹھیک۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کے پاس جو کارڈز ہیں اس کو بھی سمجھتا ہے کہ باب المندب کتنا خطرناک کارڈ ہے، ہوں۔ لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ایران کبھی بھی اپنے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ خراب نہیں کرنا چاہ رہا۔ مجبوری کے تحت اس نے سعودی عرب کے اندر جو امریکن بیسز تھے اس کے اوپر اٹیک کی، اور بار بار یہ کہتے ہوئے کیا کہ ہم آپ کے سرزمین پہ نہیں، ہم امریکن امریکی اڈوں کے بیسس کے اوپر اوپر کر اور رہے امریکن ہیں۔ جی ہوں۔ بیسس کے اوپر کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ سعودی عرب اسپیشلی بن سلمان صاحب بھی بہت سمجھدار انسان ہے، وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ اب ان کو پتہ چلا ہے کہ اگر سیکیورٹی گارنٹی لینی ہے تو ہم پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے، ترکیے کے ساتھ بیٹھ کے، ایران کے ساتھ بیٹھ کے، دوسرے اپنے ریجن میں ملک کے ساتھ بیٹھ کے کر سکتے۔ یہ امریکہ اور اسرائیل ہمیں اب سیکیورٹی یہ جو گارنٹی نہیں آپ نے دے پوائنٹ سکتے۔ اٹھایا نا، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ آج شہباز شریف صاحب روانہ بھی ہوئے ہیں سعودی عرب، اور خبر یہی آ رہی ہے کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ چار ملک خاص طور پر، جس میں ترکیے شامل ہے، سعودی عرب شامل ہے، پاکستان شامل ہے اور مصر بھی شامل ہے۔ تو یہ اب ممالک جو ہیں وہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ایک نئی، پہلے تو ایک تکون کہا جاتا تھا، یہ کوارڈریلیٹرل بن رہی ہے جو کہ آپس میں معاملات طے کریں۔ تو کسی سٹیپ پہ جا کے آپ کو لگتا ہے کہ ایران بھی ان کا پارٹ ہو سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ جنگ کے بعد ایران کا جو ڈائمنشنز ہے ریجن کے اندر وہ ٹوٹلی چینج ہوگا۔ ایران کی دفاعی صلاحیت اب سب کو پتہ چلا ہے، اس کی مقامی پیداوار سب کو پتہ چلا ہے، اور مجھے لگتا ہے پاکستان کے ساتھ مل کے ایک اور بہت امپورٹنٹ فیکٹر بھی ہے، چائنا۔ اب چائنا، پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ، اس کے ساتھ ساتھ ایجپٹ، لیکن ایجپٹ کا میں کم ہی دیکھ رہا ہوں رول۔ یہ
चार मुल्क स्पेशली जो पहले मैंने नाम लिए, ये एक दूसरे के साथ मिलके एक नए अलायंसेस की तरफ जा सकते हैं, जो कि शायद हम ईस्ट पावर की तरफ, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो मूव हो रहा है, मेरा ख्याल इस जंग के बाद इसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ेगी। और ईरान इसी के ख्वाहिशमंद है कि अपने रीजन के ममालिक के साथ चाइना को बीच में लाके एक नए सिक्योरिटी अपैरेटस क्रिएट किया जाए। आप ना हुर्मुज पर टैक्स के ऊपर भी बात हो रही है, और ये भी खबर आ रही थी कि जो टॉक्स हुई उनके दरमियान में एक जो प्रॉब्लम थी वो इस पर बरकरार रही, और जिसकी वजह से अभी फिलहाल किसी नतीजे पे भी नहीं पहुंचे थे। ये आपको वैसे जायज लगता है? क्योंकि जाहिर है हमें तो खुद पाकिस्तान को भी टैक्स देना पड़ेगा अगर वहां से हमारे कोई तेल बरदार जहाज गुजरेंगे। या आपको लगता है कि ये सिलेक्टिव होगा कि किसी को देना पड़ रहा है, किसी दोस्त मुल्क को नहीं भी देना पड़ रहा? या इसका कोई और मैकेनिज्म भी बन सकता है? क्योंकि इससे पहले, जंग के स्टार्ट होने से पहले तो जाहिर है ये सबके लिए खुली हुई थी और सब रास्ता इस्तेमाल कर रहे थे बगैर किसी टैक्स के। आपने जब तक एटम बम नहीं बनाया हो तो हालात डिफरेंट हैं। जब आपने न्यूक्लियर बॉम्ब बना के उसके टेस्ट करते हैं तो उसके बाद पूरा डायनामिक्स चेंज होते हैं, आपके फॉरेन पॉलिसीज चेंज होते हैं, आपके सिक्योरिटी डायनामिक्स चेंज होते हैं। मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान का एटम बम का नाम दे रहा हूं। इन्होंने अपने एटम बम की आजमाइश की है, अब दुनिया के सामने इसको रखा है कि ये हमारा डिटरेंस पावर है। ईरान इसके ऊपर मुस्तकिल मंसूबाबंदी कर रहा है। हमें लगता है कि एक दो हफ्ते के अंदर ये रेगुलेशन पास भी होगा ईरान की उसमें असेंबली के अंदर, और ईरान अब इसको फ्री नहीं छोड़ेगा। लेकिन बहुत डिफरेंट बातें हो रही है कि दोस्त ममालिक के लिए अलग टोल्स होंगे, दुश्मन के लिए अलग होगा, इसमें सख्ती भी होगी, नरमी भी होगी डिफरेंट ममालिक के साथ। और इसको एज ए डेटरेंस पावर समझें आप। देखें, एटम बम यूज नहीं किया जाता है, मोस्टली डेटरेंस पावर के तौर पर सामने लेके आते हैं। इसी तरह आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देख लें, ये कमतर यूज होगा, लेकिन अब उसकी आजमाइश के बाद दुनिया को पता है कि ईरान के पास ये डेटरेंस पावर है, और ईरान इस डेटरेंस पावर को अपने कंट्रोल में ही रखेगा। ओके। और ये एटम बम के ऊपर आपको लगता है कि कोई नरमी दिखाई जा सकती है ऑनवर्ड्स? क्योंकि ये खबर आ रही थी, आप कंफर्म भी कीजिएगा कि ईरान जो है वो 5 साल के लिए यूरेनियम की अफजूदगी के लिए तैयार हो गया था कि नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका चाह रहा है कि 20 साल की जो है वो पाबंदी कबूल करे ईरान। तो इसके ऊपर आपको क्या लगता है? एक तो कंफर्मेशन भी इसकी, और फिर ये क्या इस पे कॉम्प्रोमाइज करेगा ईरान? मेरा ख्याल में कर सकता है ईरान। देखें, जब एटम बम आपने बनाना ही नहीं है, वो धकेल रहे हैं आपको इस तरफ कि एटम बम बनाना है, अगर हाँ। बनाना चाहें तो भी एक सीक्रेट मिशन होगा मेरा ख्याल। ठीक। जब बनाना ही नहीं चाह रहे हैं फिलहाल, तो इसके ऊपर कंप्रोमाइज करना इतना मुश्किल काम नहीं है, वो हम्म। कर सकता है। मेरा मेरा ख्याल है ये कंसेशन ईरान दे देगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो इसका मतलब है कि हम जल्द ही आपको भी ये नजर आ रहा है कि ये टॉक्स जो हैं वो सक्सेसफुल होने जा रही हैं, और इस्लामाबाद ही से इंशाल्लाह ये खुशखबरी आएगी कि सारे मामला तय हो गए हैं। ये क्रेडिट इस्लामाबाद को ही देना चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद ने जो इनिशिएटिव बहुत हसास टाइम पे लिया है, इसका क्रेडिट वाकई इस्लामाबाद को ही देना चाहिए। मुझे लगता है ईरान और अमेरिका दोनों आप इस बात पे राजी हो गए हैं कि इसके बाद इस दलदल से निकलने के लिए एक मुआहिदा किए बगैर हम नहीं निकल सकते। अमेरिका ने साबित किया कि जैसा कि हेनरी किसिंजर ने अपने बहुत मशहूर जमाना आर्टिकल फॉरेन अफेयर्स में लिखा था वियतनाम नेगोशिएशंस में, कि शरीक उस वक्त तक जीतते हैं जब तक वो हारते नहीं है, हम्म। और कन्वेंशनल आर्मी उस वक्त तक हारते हैं जब ये जीतते नहीं है। तो ये 46 दिन पहले से आप देख लें, 40 दिन पहले के जंग देख लें, कन्वेंशनल आर्मी जो है अमेरिका, वो उसमें नहीं जीता, इसलिए उसकी हार हो गई। और ईरान क्योंकि एसिमेट्रिक वॉर लड़ रहा था एज ए शरीक, आप उसको समझे, खुद हेनरी किसिंजर और अमेरिकन लॉजिक के मुताबिक ईरान इस जंग को जीत चुका है ऑलरेडी। तो मुझे लगता है इस इससे आगे ले जाने का ना अमेरिका को कोई फायदा है, और ईरान के लिए भी कोई खास इसके बाद कोई प्लस पॉइंट्स नहीं आएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि ये दोनों मुल्क अब कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द ये मुफाहमत हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हुसैन बाकरी साहब, बहुत ही जबरदस्त आपने इनसाइड थैंक यू इंफॉर्मेशन समीना, शेयर की। इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी राब्ता रहेगा, बहुत अपना ख्याल शुक्रिया। रखिए। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों को इससे बहुत ज्यादा अवेयरनेस मिली होगी कि क्या किस तरफ खित्ते का सियासी मंजरनामा और पॉलिटिकल डायनामिक्स अब चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।